7 شوال منگل کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جو کئی سالوں سے پریشان ہیں۔ آج یہ تسبیح جس گھر میں صرف ایک بار پڑھ لی جائے گی، انشاءاللہ الکریم وہ گھر شوال کے مہینے میں انشاءاللہ ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی خواہشات ہیں جو کئی سالوں سے اٹکی ہوئی ہیں، پوری نہیں ہو رہی، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو آج یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، انشاءاللہ الکریم جتنا بھی مانگیں گے اور جس بھی مقصد کے لیے یہ تسبیح پڑھیں گے، انشاءاللہ الکریم میرے رب نے چاہا تو آپ کے وہ کام غیب سے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو تو آج یہ تسبیح 7 شوال منگل کے دن کسی بھی وقت کر لیجئے۔ آپ چاہیں ہاتھوں کی انگلیوں پر کر لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آج ایک بار اس تسبیح کو لازمی پڑھیے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو یہ تسبیح انشاءاللہ الکریم اتنا فائدہ دے گی کہ کبھی آپ کو کوئی عمل، کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کا یہ جو وظیفہ، یہ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یہ ایک ایسا خاص وظیفہ اور مجرب وظیفہ ہے کہ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے، انشاءاللہ الکریم وہ مقصد آپ کا غیب سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آج کل جس کو بھی دیکھا جاتا ہے پریشان ہے، رزق کے لیے، دولت کے لیے پریشان ہے۔ آج کل ہر ایک گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ اللہ والوں، یہ جو عمل آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ الکریم آپ کا ہر ایک مسئلہ، آپ کی ہر ایک پریشانی، انشاءاللہ الکریم آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، آج ہر ایک شخص پریشان ہے۔ اللہ والوں، اگر اپنی پریشانیوں کو جلد ختم کرنا چاہتے ہیں، گھر میں سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ اس عمل کو ایک بار کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ جس کسی کو بھی بتایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرم فرما دیتا ہے اس وظیفے کی برکت سے کہ اس کی تمام پریشانیاں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ ایک ایسا عمل ہے، قرآنی وظیفہ ہے۔ اس عمل کو جب کوئی بندہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو جب یہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ الکریم کرتے دوران ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی زندگی بدل رہی ہے، آپ کے نصیب کھل جائیں گے، آپ کے مقدر کھل جائیں گے۔ آپ اس عمل کو کر کے جو بھی دعا کریں گے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کی پریشانیاں، محتاجیاں انشاءاللہ اسی ایک عمل کی برکت سے ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آزمائش انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، آپ سے صرف چھوٹی سی گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس طرح سے بہت سارے عمل، بہت سارے وظائف آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بار بار مکہ مدینے کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ تو پیارے دوستوں، چلیں آج کا یہ خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم بس آپ کو جس ترتیب سے بتاؤں اسی ترتیب سے کر لینا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی شہر ملک میں بیٹھے ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، نیپال میں ہیں، آپ کسی بھی شہر سے تعلق ہے آپ کا، آپ کے شہر میں جب 7 شوال منگل کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ دینے ہیں۔ اپنی زندگی کے لیے اگر 5 سے 6 منٹ آپ نہیں نکال سکتے
تو میرے پیارے دوستوں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کامیابی اپنے نصیب اور مقدر میں لکھانا چاہتے ہیں تو دنیا جا کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے، آپ نے باوضو کر لینا ہے، باوضو ہونے کے بعد جائے نماز کو بچھا لینا، بچھانے کے بعد اس کے اوپر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا، آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، تو درود پاک پڑھ لینے کے بعد میرے پیارے دوستوں آپ نے کیا کرنا، جو پہلے نمبر پر آپ نے عمل وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے اپنے تمام مقصد کی، تمام حاجتوں کی، تمام خواہشات کی نیت لازمی کر لینی ہے، اور نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورۃ الفاتحہ کو صرف آپ نے 3 بار پڑھ لینا۔ ایک بار میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں، توجہ سے سنیے گا، قرآن مجید سننا بھی فرض ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پیارے دوستوں، آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف 3 بار پڑھ لینا ہے۔ 3 بار پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا۔ اس استغفر اللہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا۔ جب آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ ایک آیت کریمہ پڑھنی ہے جو میں آپ کو ابھی پڑھ کر سنا رہا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ صرف آپ نے 3 بار پڑھ لینا ہے۔ اس آیت کو صرف 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اپنے تمام مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تصور میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ بڑا قیمتی عمل ہے جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ پیارے دوستوں، جب آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی لگے۔ آپ نے یہ جو ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کسی وقت زیادہ پڑھ لیں، کم پڑھ لیں۔ آپ نے ترتیب اسی سے پڑھنا ہے۔ آپ نے نہ ایک بار آپ نے زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے، بس جتنی بار میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی بار آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جب بندہ اس کو اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھتا ہے،
کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی خواہشات کے لیے پڑھتا ہے، اور آپ کا چاہے اولاد کا مسئلہ ہے، نیک اولاد، نیک بیوی، نیک شوہرت، جو کچھ بھی آپ کو چاہیے انشاءاللہ اس صورت کی برکت سے مل جائے گا، اور غیب سے آپ کی مدد ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ بڑا قیمتی وظیفہ جو میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، تو پیارے دوستوں، آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ ایک بار آپ نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا 129 مرتبہ۔ تسبیح کے دانوں پر آپ کو پڑھنا آسان ہوگا، آپ تسبیح کے دانوں پر یہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لینا ہے، صرف 3 بار سورۃ الاخلاص کو اس طرح سے پڑھنا، ترتیب سمجھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے دوستوں، سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستوں، جب آپ 3 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، جتنی بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارکہ ذات پر آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا ہوگا، اتنی ہی مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنے تمام مقصد، تمام حاجتوں کی رب کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے۔ جب آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام خواہشات کی آپ نے دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ الکریم جو دعا کریں گے، میرے رب نے چاہا تو آپ کے مقصد پورے ہو جائیں گے، حاجتیں پوری ہو جائیں گی، خواہشات انشاءاللہ الکریم پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک لازمی کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔